اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی، کافی دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ اسکول کی مصروفیات تھیں، ایگزامینیشن کے پیپرز کی مصروفیات تھیں، معذرت چاہتا ہوں۔ آج ایڈیکسل کا ایک ٹاپک ہے، یعنی قرآن کا پیسیج ہے، اس کا ایکسپلینیشن کرنے جا رہا ہوں۔ اگر مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ یہ کیمبرج میں بھی ہے، لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، چیک کرنا پڑے گا کہ سورہ القدر کا سورہ القدر جو ہے وہ کیمبرج میں ہے یا نہیں ہے، لیکن بتا دیں گے بعد میں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اس وقت جو ہے یہ ایڈیکسل کا پیسیج ہے، 1.2 اس کا سلیبس کوڈ ہے، اور اسی کا مختصر سے کا ایکسپلینیشن ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آج شروع ہو رہا ہے۔ سورہ القدر قرآن کی 97 سورہ ہے، اور اس میں 5 آیتیں ہیں 1 to 5، اور یہی ایکسپلینیشن انشاءاللہ آپ کو کر دیتے ہیں۔ یہ تو 3 آپ سے ریکویسٹ ہیں، اس کو آپ پلیز کر لیجئے گا، سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیوز پوری دیکھا کریں تاکہ اس میں آپ کو پورا انڈرسٹینڈنگ اس کی مل جائے، اور ایگزامینیشن کی تیاری بھی ہو جائے۔ ہو سکے تو ایک دفعہ لکھ لیا کریں تاکہ وہ نوٹ آپ کے پاس تیار ہو جائے، اور جو اس میں اسکرول میں چل رہے ہیں پیجز اس کو آپ لکھ لیا کریں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن وہ ایک ریڈی میڈ آنسر ہو جاتا ہے آپ کا۔ اور کوئی بھی پازیٹیو کمنٹ ہو تو ضرور کیجیے گا۔ میرے یوٹیوب ایڈریسز ہیں سین اسلامیات اور سین ہسٹری دونوں، اور انشاءاللہ کا کام کنٹینیو رہے گا۔ بیچ میں ذرا سا مصروفیت پیس رک جاتا ہے۔ ٹرانسلیشن ہے اس سورہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عربک اس وقت اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اس میں آپ کو اور مزید وقت لگ جائے گا، لیکن ٹرانسلیشن میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ایکسپلینیشن بیچ میں آتا رہے گا، اور اسی میں عربک بھی سنا دوں گا۔ Indeed, we sent the Quran down during the night of decree, and what can make you know what is the night of decree؟ بلکہ میں اس کو اردو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا اندازہ ہے اس بات کا کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر جو ہے یہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اینجلز، فرشتے اترتے ہیں، اور اسپرٹ یعنی روح، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ اترتے ہیں زمین پہ یا زمین کے قریب، اور وہ ان کے پاس اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بغیر اجازت کے وہ نہیں اترتے۔ فار ایوری میٹر، ان تمام معاملات کے لیے جو اللہ نے ان کو اسائن کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ من کل امر، یعنی وہ تمام معاملات جو کہ اللہ نے ان کو حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کا مشن ہوتا ہے، جو ان کا پرپز ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ اترتے ہیں۔ اور صبح کی روشنی ہونے تک یہ رات سلامتی کی رات ہے، سکون کی رات ہے، پیس کی رات ہے۔ یہ تو ایک سمپل ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی ٹیچنگز پہ۔ میں جلدی ایک ایک آیت کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ یہ سورہ جو ہے سورہ القدر اس کا نام ہے، اور اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی جو امپورٹنس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی اور مسلمانوں کی بھی بتائی، کہ یہ کتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ جس میں کہ قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کا نازل ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو انسان کی تاریخ میں ہوا ہے، اور اس کے بڑے ڈیپ اس کے جو ریپرکشنز ہیں اور اس کے ریزلٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس لیے قرآن کا نازل ہونا جو ہے ایک بہت بڑا واقعہ یعنی اس میں بتایا گیا ہے سورہ القدر میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک، انزلناہ اس کو بے شک ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کو ہو کا مطلب یہاں پہ انا انزلناہ یعنی اس کو، یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے۔
فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اس کو میں نازل کیا ہے۔ اور یہاں پہ جو ورڈ ہے وی کا ورڈ جو یوز ہوا ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کا کریٹ کیا ہوا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سب سے عظیم ترین ہستی ہیں انسانوں میں اور سب کچھ ہے، لیکن قرآن کے الفاظ میں اور قرآن کے نزول میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس میں کسی اور انسان کا ہاتھ نہیں ہے، اس میں کسی فرشتے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز نازل ہوئی ہے، یہ پیور ورڈ ہے، کمیونیکیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ پہلی انا انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے کئی ٹرانسلیشن دیے ہوئے ہیں، مثلاً اس میں نائٹ آف ڈکری، جیسے یعنی ججمنٹ کی ایک رات، ایک ڈکری بیسیکلی ایک کورٹ وغیرہ جو فیصلے دیتی ہیں ان کے لیے ورڈ ڈکری یوز کیا جاتا ہے، تو یہ ایک طرح کی ججمنٹ کی رات ہے، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں ایک بہت بڑا واقعہ، بہت بڑا فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے، اور اس کو نائٹ آف ڈیسٹینی بھی کہا جاتا ہے۔ قدر جو ہے تقدیر، اور قدر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے تقدیر کے معاملات ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو نائٹ آف ڈیسٹینی یا قدر کی رات بھی کہا جاتا ہے، اسی کو نائٹ آف پاور بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے کیمبرج یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے اس میں انہوں نے نائٹ آف پاور جو ہے وہ ورڈ یوز کیا ہے، اور ایڈیکسل نے جو ٹرانسلیشن یوز کی ہے وہ نائٹ آف ڈکری، اور دونوں بالکل صحیح ٹرانسلیشن ہیں اس کی، حالانکہ صحیح معنوں میں تو ٹرانسلیشن اس ورڈ کا حق ادا نہیں کر سکتی جو کہ کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ دونوں ٹرانسلیشن، بلکہ تین ٹرانسلیشن جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور ان کو ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ یہ جو رات ہے اس کے اندر جو اس کی جو بڑائی ہے وہ اس بات میں ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ اس رات میں ہوا تھا، اور قرآن کا جو نزول ہے وہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر خاص طور پہ کیا ہے۔ This is the night in which the event of the revelation of the Quran took place. The Quran changed the destiny of mankind. اور قرآن نے اصل میں تو پوری تقدیر انسانیت کی بدل دی، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جس نے پوری انسانیت کی تقدیر، رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ شروع کی، اور پھر مدینہ اور مدینہ منورہ کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور اور دنیا کے کتنے ملکوں میں اسلام پھیلا، تو یہ سب قرآن کی برکتیں اور قرآن کے نزول کے بعد ہی سلسلہ سارا شروع ہوا۔ تو یہ بڑی اس طرح سے امپورٹنٹ رات ہے، اور اس نے انسانوں کی واقعی تقدیر بدل دی، اور مسلسل بدل رہا ہے قیامت تک۔ مسلمانوں کی جو امپورٹنس ہے اور اسلام کی جو امپورٹنس ہے وہ کم نہیں ہوگی۔ This night is a night of decree or judgment, because in this night angels and Jibreel alayhi salam come down to the earth for the tasks assigned by Allah to them. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک وجہ سے اس کو نائٹ آف ڈکری یا نائٹ آف ڈیسٹینی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، اور باقی فرشتے جو بھی ہیں اللہ کے اپائنٹ کیے ہوئے وہ اترتے ہیں اور قریب یا تو زمین پہ آتے ہیں یا زمین کے قریب ترین آسمان پہ آتے ہیں، اور وہ تمام کام انجام دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو اسائن کیے ہیں۔ یہ ہم اس کا ذکر جو ہے وہ بعد میں اس کا ذکر ہوگا۔ تو یہ اس لحاظ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو پروموشن، کس کو کتنا پیسہ مل رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نہیں جانتے، انفیکٹ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کے کون کون سے فیصلے ہیں جو اس رات میں ہوتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اور اسی لیے اس کو نائٹ آف ڈیسٹینی یا نائٹ آف ڈکری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ایک سال کے اندر جو بھی ایونٹس
انسانوں کے متعلق یا زمین میں ہر چیز کے متعلق مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹلی کہ وہ، اور کسی کو بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا فیصلے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھیج کے کرواتا ہے۔ تو یہ 1 سال کے لیے جو تقدیر ہوتی ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، اور پھر گریجولی وہ جیسے جیسے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں ان احکامات کا اپلیکیشن بھی ہوتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے اس کو یہ معمولی رات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی رات ہے جو اس کو اپنا ایک پاور یعنی لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک، کیا تمہیں احساس ہے، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہارے پاس علم میں ہے، یہ بات نہیں ہے۔ سچ بات یہ کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، اور اللہ نے اور بھی جگہوں پہ وما ادراک کا لفظ یوز کر کے یہ بتایا ہے، جیسے آپ نے القاریہ ابھی پڑھی تھی، تو القاریہ تو ملقاریہ، وہ ہلا دینے والی چیز، وہ ارتھکویک، وہ زلزلہ، وہ کیا ہے؟ القاریہ تو ملقاریہ، کیا ہے وہ زلزلہ؟ وما ادراک ملقاریہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ زلزلہ کیا ہے؟ کیا تم اس کی انٹینسٹی کے متعلق سوچ سکتے ہو؟ جواب ہوگا نہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، تم سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے۔ یہ مقصد ہے کہ تم نہیں سمجھ سکتے اس بات کو کہ اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی گریٹنس کیا ہے، اس رات کی بڑائی کیا ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے سمجھنا۔ البتہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ہنٹ دینے کے لیے، ایک ذرا سی بات بتانے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے اگر آپ اس کو ایئرز میں کنورٹ کریں تو وہ تقریباً 84 ایئرس سے کچھ زیادہ بنتے ہیں۔ تو یعنی 85 ایئرس کی عبادت اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اس رات میں، ایک رات میں ثواب مل جاتا ہے۔ اگر آپ اس ایک رات کو تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور بہتر اس لیے ہے کہ جو کام انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہو سکا اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات میں کر دیا۔ تو 1000 کا مطلب یہ اس میں آ جائے گا آگے جا کر کہ یہ ایک بہت بڑا ورک ہے جو اللہ نے صرف ایک رات میں ریویل کر کے جو ہے وہ کر دیا تھا۔ یعنی اگر آپ اس رات میں عبادت کریں اور یہ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیں تو اس کی کتنا ثواب ہے، کتنا اس کا وہ ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جو فرمایا کہ یعنی 1000 کا جو ورڈ آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ الف شہر کا مطلب 1000 مہینوں سے، تو 1000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے 1 2 3 4 1000 نہیں، اس کا مطلب یہ کہ بہت زیادہ ابنڈنس، کسی چیز کے ابنڈنس کے لیے عربک جو ایڈیم ہے اس میں بولا جاتا ہے 1000 کا ورڈ، 70 بھی یوز ہوتا ہے۔ تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ 70 کا مطلب 70 کا مطلب گن کے نہیں 1 2 3 4، بلکہ یہ کہ جانے کتنی دفعہ میں اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ 1000 کا ورڈ بھی جو ہے نا ابنڈنس کے لیے آتا ہے کہ اس میں اس رات میں کی جو برکتیں ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں، اور اس کے جو عبادت ہے عام مسلمانوں کے لیے اس کے بھی بڑے ریوارڈ ہیں۔ تو یہ ابنڈنس کے لیے بیسیکلی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں روح کا جو ورڈ آیا ہے تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، ملائکۃ و روح، اور روح یہ روح الامین جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ٹائٹل ہیں، روح بھی اور روح الامین بھی، تو یہ نازل ہوتے ہیں، اور اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ تمام اینجلس کے چیف ہیں، ان کے بڑے ہیں، اور وہ ان کی لیڈرشپ میں تمام جو اینجلز ہیں وہ زمین پہ تمام سے مطلب کہ جو بھی اللہ کے اپوائنٹڈ ہیں اس کام کے لیے وہ آتے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کی پوزیشن بہت ہائی ہے۔ جب اینجلس پہ کوشچن آئے یا جبریل پہ کوشچن آئے ایگزامینیشن میں تو اس آیت کو یاد رکھیے گا اور اس کا ٹرانسلیشن آپ ضرور لکھیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ٹاسک اسائن کیے ہوئے ہیں اینجلس کو، اور وہ ان اینجلس کو جو ٹاسک دیتے ہیں وہ آ کے یہاں پہ دیتے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 1 سال کی تقدیر جو ہے انسانوں کی وہ اللہ تعالیٰ
بناتے ہیں، دے دیتے ہیں فرشتوں کو، اور پھر وہ 1 سال تک اس کا اپلیکیشن اس تقدیر کا ہوتے رہتا ہے۔ وہ تقدیر صرف انسانوں کے متعلق ہے یا دنیا کے زمین کی ہر چیز کے متعلق ہے، ہمیں اس کی ایگزیکٹ معلومات نہیں ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کی مرضی سے آتے ہیں فرشتے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ زمین پہ آتے ہیں، اور زمین پہ آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور یہ رات صبح تک کے لیے یہ حتی مطلع الفجر، یعنی سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ رات صبح کی روشنی ہونے تک سلامتی ہے اور امن کی رات ہے۔ اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں امن کی رات کا یا سلامتی کی رات کا، کہ اس رات میں اللہ کے دیے ہوئے کام فرشتوں کو اسائن ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ ہمیں اچھا نہ لگے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے لیے افسوس کی بات، لیکن اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں اس کی موت ایک بہتری کی ایک شکل تھی جو کہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بات ہمارے مطلب کے خلاف ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس میں ہماری اپنی بہتری ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ رات جو ہے، پوری رات جو ہے ایک سلامتی ہے اور سکون کی رات ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ سکون کی رات ہوگی کس اعتبار سے ہمیں نہیں پتہ۔ یہ رات جو ہے وہ سلامتی ہے کس اعتبار سے ہمیں نہیں پتہ۔ یہ اس کا مختصر سا مطلب تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کر لیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔